کیا سنت نماز چھوڑنے سے گناہ ہوگا؟ فرض نمازوں میں جو سنت مؤکدہ ہیں کیا انہیں چھوڑنے سے آدمی گناہ گار ہوتا ہے یا نہیں؟ حسان احمد حیدر آباد انڈیا سے۔ جناب حسان صاحب، سنت مؤکدہ جو ہے نا، جو فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے کی 4، ظہر کے بعد کی 2، پھر مغرب کے بعد کی 2 اور پھر عشاء کے بعد کی 2، یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ حدیث میں اس کی بہت ترغیب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان 12 رکعتوں پر پابندی کرے گا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ نمازیں پڑھی ہیں۔ تو وہ سنت جس پر آپ نے بہت تاکید سے عمل کیا ہو اس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، اور اس سنت مؤکدہ کو حکم یہ ہے کہ وہ فرض واجب تو نہیں ہے۔ کبھی کبھار اگر کوئی چھوڑ دے، بلا عذر بھی کبھی کبھار چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، کسی عذر سے چھوڑ دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلا عذر اگر آپ اس کو چھوڑیں گے اور عام طور پر چھوڑنے کا معمول اگر بنا لیں گے تو بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ آپ پھر گناہ گار ہوں گے، اور اس پر تو سب کا اجماع ہے کہ ایسا شخص قابل ملامت ہے اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو سکتا ہے، اس کا امکان موجود ہے۔ تو یہ ایسا شخص قابل ملامت ہے، اس کو ملامت کی جائے گی، اس کو برا بھلا کہا جائے گا کہ بھئی کیا کر رہے ہو تم۔ اس کی مثال ایسے بہت سے لوگ آج کل نئے فتنے آ رہے ہیں نا، کہتے ہیں سنت مؤکدہ کیا ہوتا ہے، حدیث میں تو کہیں بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے فجر کی 2 رکعتوں میں دونوں رکعتوں کو لمبا کرنا چاہیے، یعنی سنت ہے کہ آپ فجر کی 2 رکعتوں کو امام کو چاہیے کہ وہ باقی نمازوں کی نسبت لمبی قرات کرے اس میں، جیسے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فجر کی 2 رکعتوں کو 2 اس لیے رکھا گیا ہے کہ ان میں قرات زیادہ ہے۔ اب کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ اس میں قرات زیادہ پڑھنا واجب ہے، سب مانتے ہیں کہ سنت ہے، اور لیکن ہے سنت مؤکدہ۔ اب جو لوگ سنتوں کو نہیں مانتے نا، کہتے ہیں سنت مؤکدہ کوئی ضروری نہیں ہے، پڑھ لو مرضی نہیں پڑھو، آج کل ایسے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، تو ان کو آپ یہ ایک الزامی جواب کے طور پہ یہ کہا کریں کہ اگر کوئی امام فجر کی نماز میں ایک رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھتا ہے، دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھتا ہے اور رکوع کر کے سلام پھیر کے نماز ختم، روزانہ وہ یہی کر رہا ہے، تو کیا آپ اس امام کے اس عمل کو صحیح قرار دیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ امام صاحب آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں انا اعطینہ پڑھتے ہیں، دوسری میں قل اللہ پڑھ کے 2-3 منٹ کے اندر فجر کی نماز ختم، تو یقیناً کوئی بھی نہیں کرنے دے گا امام کو۔ کبھی کوئی سفر میں جانا ہے، کہیں جلدی ہے یا سفر میں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن عام نارمل روٹین میں آپ امام کو ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ کیوں؟ اگر آپ امام کو ملامت کر رہے ہیں کہ بھائی فجر کو پراپر طریقے سے پڑھاؤ، طوال مفصل پڑھو، اس میں جو طویل صورتیں ہیں جن کی وہ والی صورتیں آپ اس میں تلاوت کریں، یا تلاوت کی مقدار اس میں بڑھائیں۔ یہ کیا ہے کہ آپ انا اعطیناک الکوثر پڑھ کے اور دوسری میں قل اللہ پڑھ کے رکوع کر لیتے ہیں۔ اگر آپ امام کو ملامت کریں اور دلیل میں یہ کہے کہ سنت مؤکدہ کچھ نہیں ہوتا، تم کہیں سے دکھا دو کہ فجر میں لمبی قرات کرنا فرض واجب ہے تو میں کروں گا، جب فرض واجب نہیں ہے تو میں نہیں کروں گا، تو آپ کہیں گے بھائی فرض واجب تو نہیں ہے، اس لیے کہ فرض واجب ہوتا تو نماز ہی نہ ہوتی، یا سجدہ سہو واجب ہو جاتا، تو نماز تو ہو رہی ہے آپ کی، لیکن جو پراپر طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا فجر کی، وہ یہ نہیں ہے۔ جو پراپر طریقہ آپ نے بتایا ہے اور صحابہ تابعین اس پر عمل کرتے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ فجر میں لمبی قرات ہوگی۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ اس سے پہلے ظہر کے 4 فرض جب بھی پڑھتے تھے اس سے پہلے 4 سنتیں لازمی پڑھتے تھے، اس کے بعد 2 سنتیں بھی پڑھتے تھے، پھر مغرب کے بعد 2 سنتیں پڑھا کرتے تھے، عشاء کے بعد 2 سنتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو جو پراپر طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، 5 نمازیں جو فرض کی ہیں وہ پراپر یہی ہے کہ ان سے پہلے اور ان کے بعد یہ جو سنتیں ہیں ان کا اہتمام کیا جائے۔ تو اس لیے ان سنتوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور آج کل جو ایک جدت پسندی معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ سنت مؤکدہ کا بالکل ہی لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا ہے، بس فرض پڑھو اور باقی کوئی کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ غلط ہے۔ ہاں کبھی جلدی ہو، سفر میں ہو، کبھی یعنی سفر میں بھی ٹریولنگ کے دوران اس میں آپ سنتیں چھوڑ سکتے ہیں۔ سفر میں کہیں آپ نے اسٹے کیا ہوا ہے تو اور آپ بالکل سکون کی حالت میں، تو وہاں بھی سنت مؤکدہ پھر سنت مؤکدہ ہی رہتی ہیں۔ اس کی مثال ایسے جیسے آپ کہیں سفر کے لیے جا رہے ہیں نا، تو راستے میں انسان کو جلدی ہوتی ہے، افراتفری ہوتی ہے، تو وہاں سنت مؤکدہ نہیں پڑھنی چاہیے، چھوڑ دینی چاہیے۔ لیکن کہیں آپ پہنچ گئے، آپ نے کا اسٹے ہے وہاں، آرام سے آپ نے 1 ہفتہ گزارنا ہے، تو آپ سکون کی حالت میں، تو پھر سنت مؤکدہ وہاں پر سنت مؤکدہ ہی بن جاتی ہیں، کیونکہ سنت مؤکدہ کا تعلق اس سے ہے کہ حرج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا پڑھنے میں۔ تو جہاں حقیقت میں حرج ہوگا وہاں سنت مؤکدہ چھوڑی جا سکتی ہیں، جہاں نہیں ہے تو وہاں نہیں چھوڑی جا سکتی۔ تو کبھی کبھار کوئی چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، کسی عذر سے چھوڑ دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا یہ آدمی بعض علماء کے نزدیک گناہگار ہے، ورنہ
قابل ملامت تو سب کے نزدیک ہے۔ روزانہ کتنے نوافل پڑھنے چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے کہ کثرت سے نفل نماز پڑھو، تو روزانہ کتنے نفل پڑھیں جو کثرت میں شمار ہوں گے؟ کیا اس کی کوئی مقدار طے ہے یا نہیں؟ کاشف علی، اتر پردیش۔ بھائی نفل اضافے کو کہتے ہیں، تو نوافل کا مطلب ہی جو غریبی ہے آپ کی طرف سے، کوئی اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، تو وہ جتنے زیادہ پڑھیں اچھا ہے۔ اپنے فرائض واجبات پورے کرنے کے بعد، حقوق العباد پورے کرنے کے بعد جتنا ٹائم ملے نوافل پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب جتنا فرائض و واجبات یعنی جو ضروری اللہ کے حکام ہیں ان کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اتنا کسی اور چیز کے ذریعے نہیں۔ لیکن انسان جو ہے نوافل عبادت کر کے اللہ کے اتنے قریب پہنچ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ تو یعنی علماء اس حدیث کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں اس کا کوئی عضو بھی اللہ کی مرضی کے بغیر استعمال نہیں ہوتا۔ تو نوافل کی کثرت انسان کو اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے۔ بلکہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اصل تو بندہ اور اللہ کا تعلق بنتا ہی نوافل سے۔ فرائض واجبات تو ایسی چیز ہے جو کرنی ہے، وہ تو ڈیوٹی ہے، وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کا اللہ سے تعلق کتنا وہ تو نوافل سے پتہ چلے گا کہ آپ خود سے اللہ کی کتنی عبادت کرتے ہیں۔ نفلی صدقات ہو گئے اور نفلی عبادت ہو گئی، نفلی روزے ہو گئے، تو یہ تو جب پتہ چلے گا کہ جو آپ اضافی کتنا کرتے ہیں اللہ کے لیے، اس سے آپ کے اللہ کے تعلق کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اہل ایمان کی جو صفات بیان کی، اہل جنت کی، اس میں نوافل کی کثرت کو اللہ نے بیان کی ہے کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے نوافل جتنے چاہیں پڑھیں اچھا ہے۔ ہاں، اس سے آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں، حقوق العباد، وہ ضائع نہیں ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اتنے زیادہ کہ پڑھنا شروع کر دیں یا اتنی نفل عبادت میں مشغول ہو جائیں کہ والدین کے بنیادی حقوق یا بیوی بچوں کی بیسک حقوق ضائع ہونا شروع ہو جائیں، یہ پھر غلط ہو جائے گا۔ باقی جتنے چاہیں پڑھیں، اور کچھ نوافل ایسے ہیں جن کی احادیث میں ترغیب ہے، جیسے صدقات و خیرات میں تو جتنے چاہیں کریں، اور روزے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایام 20 کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، یعنی چاند کی جو 3 تاریخیں ہیں 13، 14 اور 15، ان تاریخوں کے روزے اور پیر اور جمعرات کا روزہ۔ اس کے علاوہ بھی کبھی موڈ ہوا تو آپ روزہ رکھ لیں، کوئی پیر جمعرات کی قید نہیں ہے۔ ویسے ہی انسان کا بعض دفعہ منگل کو روزہ رکھنے کا موڈ ہوتا ہے تو منگل کو رکھ لیں۔ تو جتنے چاہیں نفل روزے، اور نفل نماز میں جو سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد کی ہے۔ تو آپ اگر اپنے نوافل میں کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو تہجد کی نماز پڑھیں آپ سب سے پہلے، اور اس کے علاوہ پھر اشراق کی نماز ہے، چاش کی نماز۔ بعض علماء کہتے ہیں اشراق اور چاش ایک ہی نماز ہے، اور جمہور علماء کہتے ہیں الگ الگ نماز ہے۔ تو مجھے جو ہے نا پوری دلائل سے تحقیق نہیں ہے، بس دونوں علماء کے اقوال میں جانتا ہوں تو میں دونوں کے قول نقل کر دیتا ہوں۔ بہرحال چاش تو اشراق کو الگ الگ پڑھ لیں تو ڈبل ہو جائے گی، اس میں کیا جا رہا ہے۔ جو اشراق کا وقت ہے جمہور کے قول کے مطابق وہ سورج جب ایک نیزہ بلند ہو جاتا ہے پھر شروع ہوتا ہے، اور چاش کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ جب سورج بالکل درمیان میں پہنچتا ہے 45 کے زاویے پر، تو اس کے بعد آپ زوال سے پہلے، یعنی چاش کی نماز زوال سے پہلے تک رہتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اوابین کی نماز ہے، چاش ہی کی نماز کو حدیث میں اوابین کی نماز کہا گیا ہے۔ تو یہ گریبیاں ہیں، جتنی چاہیں لگائیں اتنا اچھا ہے۔ البتہ سنت موقدہ پڑھنا بہرحال ضروری ہے، جو 12 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں۔